أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ آج سے تقریباً 1350 سال قبل جب دنیا کو کفر و ضلالت، جہالت و صفاحت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، بطحا کے سنگ لاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشے کو اپنے نور سے منور کیا، اور 23 سال کے قلیل عرصے میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، اور رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے، اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستاں ہے جس کا بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے اور نہ کارآمد اور مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات و واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی 1300 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے، نہ زور و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت و الفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود اور ہر بھلائی سے کوسوں دور۔ اغیار ہماری اس ذب و حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مضحکہ اڑایا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوشے نئی تہذیب کے دلدادہ نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعہ مقدسہ کو ناقابل عمل، لغو اور بیکار گردانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا وہ آج کیوں تشنا ہے، جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا وہ آج کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن ہے۔ رہنمایان قوم نے آج سے بہت پہلے ہمارے اس حالت زار کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے جدوجہد کی، مگر مرض بڑھتا ہی گیا جوں جوں دوا کی۔ آج جب کہ حالت بد سے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ سبق سے بھی زیادہ پرخطر تاریک نظر آ رہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جدوجہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں جن کے باعث ہم اس ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ ہماری اس پستی اور انحطاط کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے ازالہ کی متعدد تدابیر اختیار کی گئیں، لیکن ہر تدبیر ناموافق و ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ہمارے رہبر بھی یاس و ہراس میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص ہی پورے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کیے جاتے ہیں اصل مرض نہیں بلکہ اس کے عوارض میں، پس تا وقت ہے کہ اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہوگی اور مادہ حقیقی کی اصلاح نہ ہوگی، عوارض کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ پس جب تک کہ ہم اصل مرض کی ٹھیک تشخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کر لیں، ہمارا اصلاح کے بارے میں لب کشائی کرنا سخت ترین غلطی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو ہمارے دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کا تا قیامت ضامن ہے، پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا اصل مرض معلوم کریں اور اسی مرکز رشد ہدایت سے
طریقہ علاج معلوم کر کے اس پر کارہ بند ہو۔ جب قرآن حکیم قیامت تک کے لیے مکمل دستور العمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالت میں ہماری رہبری سے قاصر رہے۔ مالک ارض و سما جل وعلا کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے کہ ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار، اور مومنوں کی نصرت اور مدد اللہ کے ذمے ہے اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن رہے۔ اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی۔ مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی و سرفرازی اور ہر برتری و خوبی ان کے صفت ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق خدا اور رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مستحکم ہے، جو ایمان کا مقصود ہے، تو سب کچھ ان کا ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس رابطہ تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو پھر سراسر خسران اور ذلت و خواری ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتلا دیا گیا۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی انسان بڑے خسارے میں ہے، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی پیمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی پیمائش کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف عزت کے منتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور ہم انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں، جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ تعالی وسلم نے خبر دی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کا صرف نقوش رہ جائیں گے۔ اب غور طلب بات امر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہو گئے جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلوب ہے اور جس کے ساتھ ہماری دین اور دنیا کی فلاح و بہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روح اسلام ہم سے نکال لی گئی اور ہم جسد بے جاں رہ گئے۔ جب مصحف آسمانی کی تلاوت کی جاتی ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت اور برتری کی علت و غایت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر الامم کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہزاروں رسول اور نبی بھیجے گئے، اور آخر میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سید الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا مژدہ سنایا گیا۔ اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی، ہر بھلائی اور برائی کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظام عمل دیا جا چکا تھا، اس لیے رسالت و نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور جو کام پہلے نبی اور رسول سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور چاہیے کہ تم ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں خیر و امم ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ تم بھلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری آیت میں حصر کے ساتھ فرما دیا فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر
بیان کر دیا گیا کہ اس کام کو انجام نہ دینا لعنت اور پھٹکار کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے، واقعی ان کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ اس آخری آیت کے مزید وضاحت احادیث ذیل سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز و جل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرتے رہو، اور چاہیے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو اور حق بات پر مجبور کرو، اور ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلے امتوں پر لعنت ہوئی۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ شانہ اپنا عذاب بھیج دیتے، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب و بلا دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک اور جگہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ کوئی ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور منبر سے اتر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقات و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقات و ہیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ احادیث مذکورہ پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا خدا وحدہ لا شریک لہ کی لعنت اور غضب کا باعث ہے، اور جب امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم اس کام کو چھوڑ دے گی تو سخت مصائب و آلام اور ذلت و خواری میں مبتلا کر دی جائے گی اور ہر قسم کی غیبی نصرت و مدد سے محروم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے فرضی منصبی کو نہیں پہچانا اور جس کام کی انجام دہی کی ذمہ دار تھی اس سے غافل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان کا خاصہ اور جزء لازمی قرار دیا اور اس کے چھوڑنے کو ایمان کے ضعیف و اضمحلال کی علامت بتلایا۔ یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے، حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے، یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس کو دور کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے، اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ پس جس طرح آخری درجہ اضعف ایمان کا ہوا
اسی طرح پہلا درجہ کمال دعوت اور کمال ایمان کا ہوا، اس سے بھی واضح تر حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ یعنی سنت الہی یہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے، یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتی ہے اور ٹھیک اس کی پیروی کرتی ہے۔ یعنی شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ گیا ہے اس کو بعینہ محفوظ رکھتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے، لیکن اس کے بعد شر و فتن کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو طریقہ نبی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا فعل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کے خلاف جس شخص نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے، اور جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کے خلاف کام میں لایا وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اس آخری درجے کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اب رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ظاہر فرمایا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین کا ایسا زبردست رکن ہے جس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اس کو انجام دینے کے لیے حق تعالی شانہ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اگر خدا نخواستہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور اس کے علم و عمل کو ترک کر دیا جائے تو العیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا۔ دیانت جو شرافت انسانی کا خاصہ ہے مزمحل افسردہ ہو جائے گی، کاہلی اور سستی عام ہو جائے گی، گمراہی اور ضلالت کی شاہراہیں کھل جائیں گی، جہالت عالمگیر ہو جائے گی، تمام کاموں میں خرابی آ جائے گی، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آبادیاں خراب ہو جائیں گی، مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس تباہی اور بربادی کے اس وقت خبر ہوگی جب روز محشر خدائے بالا و برتر کے سامنے پیشی اور باس پرس ہوگی۔ افسوس صد افسوس، جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، جو کھٹکا تھا آنکھوں نے دیکھ لیا۔ اس سرزبز ستون کے علم و عمل کے نشانات مٹ چکے، اس کی حقیقت و رسوم کی برکتیں نیست و نابود ہو گئیں، لوگوں کی تحقیر و تذلیل کا سکہ قلوب پر جم گیا، خدائے پاک کے ساتھ قلبی تعلق مٹ چکا اور نفسانی خواہشات کی اتباع میں جانوروں کی طرح بے باک ہو گئے۔ روئے زمین پر ایسے صادق و مومن کا ملنا دشوار و کامیاب ہی نہیں بلکہ معدوم ہو گیا جو اظہار حق کی وجہ سے کسی کی ملامت گوارا کرے۔ اگر کوئی مرد مومن اس تباہی اور بربادی کی ازالہ میں سعی کرے اور اس سنت کے احیاء میں کوشش کرے اور اس مبارک بوجھ کو لے کر کھڑا ہو اور آستینے چڑھا کر اس سنت کے زندہ کرنے کے لیے میدان میں آئے تو یقیناً وہ شخص تمام مخلوق میں ایک ممتاز اور نمایاں ہستی کا مالک ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جن الفاظ میں اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا ہے وہ ہماری تنبیہ اور بیداری کے لیے کافی ہے۔ ہمارے اس قدر اہم فریضہ سے غافل ہونے کی چند وجوہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فریضہ کو علماء کے ساتھ خاص کر لیا، حالانکہ خطابات قرآنی عام ہیں جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کو شامل ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور خیر القرون کی زندگی اس کے لیے شاہد ہے۔ فریضہ تبلیغ اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کو علماء کے ساتھ خاص کر لینا اور پھر ان کے بھروسے پر اس اہم کام کو چھوڑ دینا ہماری سخت نادانی ہے۔ علماء کا کام رائے حق بتلانا، سیدھا راستہ دکھلانا ہے، پھر اس کے موافق عمل کرانا، مخلوق خدا کو اس پر چلانا یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ اس کی جانب اس حدیث شریف میں تنبیہ کی گئی، بے شک تم سب کے سب نگہبان ہو اور تم سب اپنے رعیت کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ پس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہبان ہے تو ان کے بارے میں سوال کی جائے گی، اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہبان ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پس تم سب نگہبان ہو اور تم سب سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جاوے گا۔ اور اسی کو واضح طور پر اس طرح بیان فرمایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین سراسر نصیحت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اگر بالفرض محال مان بھی لیا جائے کہ یہ علماء کا کام ہے، تب بھی اس وقت فضا زمانہ کا مقتضا یہی ہے کہ ہر شخص اس کام میں لگ جائے اور اعلیٰ کلمۃ اللہ اور حفاظت دین متین کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم خود اپنے ایمان میں پختہ ہیں
تو دوسروں کی گمراہی ہمارے لیے نقصان دہ نہیں، جیسا کہ اس آیت شریفہ کا مفہوم ہے۔ اے ایمان والو، اپنی فکر کرو جب تم راہ پر چل رہے ہو تو جو شخص گمراہ ہے اس سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، لیکن در حقیقت آیت سے یہ مقصود نہیں جو ظاہر میں سمجھا جا رہا ہے، اس لیے یہ معنی حکمت و خداوندیہ اور تعلیمات شریعہ کے بالکل خلاف ہے۔ شریعت اسلامی نے اجتماعی زندگی اور اجتماعی اصلاح اور اجتماعی ترقی کو اصل بتلایا ہے اور امت مسلمہ کو بمنزلہ ایک جسم کے قرار دیا ہے کہ اگر ایک عضو میں درد ہو جائے تو تمام جسم پر بے چین ہو جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ بنی نوع انسان خواہ کتنا ہی ترقی کر جائے اور کمال کو پہنچ جائے، اس میں ایسے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے جو سیدھی راستے کو چھوڑ کر گمراہی میں مبتلا ہوں۔ تو آیت میں مومنوں کے لیے تسلی ہے کہ جب تم ہدایت اور صراط مستقیم پر قائم ہو تو تم کو ان لوگوں سے مضرت کا اندیشہ نہیں جنہوں نے بھٹک کر سیدھا راستہ چھوڑ دیا۔ نیز اصل ہدایت یہ ہے کہ انسان شریعت محمدیہ کو مع تمام احکام کے قبول کرے، اور من جملہ احکام خداوندی کے ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے۔ ہمارے اس قول کی تائید سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ارشاد سے ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم پیش کرتے ہو، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب لوگ خلاف شرع کسی چیز کو دیکھیں اور اس میں تغیر نہ کریں تو قریب ہے کہ حق تعالی شانہ ان لوگوں کو اپنے عمومی عذاب میں مبتلا فرما دے۔ علماء محققین نے بھی آیت کے یہی معنی لیے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں، علماء محققین کا صحیح مذہب اس آیت کے معنی میں یہ ہے، جب تم اس چیز کو ادا کر دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو تمہارے غیر کی کوتاہی تمہیں مضرت نہ پہنچائے گی، جیسا کہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے۔ اور جب ایسا ہے تو منجملہ ان اشیاء کے جن کا حکم دیا گیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ پس جب کسی شخص نے اس حکم کو پورا کر دیا اور مخاطب نے اس کی تعمیل نہ کی تو اب ناصح پر کوئی عتاب اور سرزنش نہیں، اس لیے کہ جو کچھ اس کے ذمہ واجب تھا اور وہ امر نہیں ہے اس نے اس کو ادا کر دیا، اور دوسرے کا قبول کرنا اس کے ذمہ نہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عوام و خاص، عالم و جاہل، ہر شخص اصلاح سے مایوس ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی ترقی اور ان کا عروج ناممکن اور دشوار ہے۔ جب کسی شخص کے سامنے کوئی اصلاحی نظام پیش کیا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اب کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کے پاس نہ سلطنت و حکومت ہے، نہ مال و زر، نہ سامان حرب، اور نہ مرکزی حیثیت، نہ قوت بازو، اور نہ باہمی اتفاق و اتحاد۔ بالخصوص دیندار طبقہ تو بزم خود یہ طے کر چکا ہے، اب 14ویں صدی ہے، زمانہ رسالت کو بود ہو چکا، اب اسلام اور مسلمانوں کا انحطاط ایک لازمی شے ہے، بس اس کے لیے جدوجہد کرنا عبث اور بیکار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جس قدر مشکات نبوت سے بود ہوتا جائے گا حقیقی اسلام کی شعائیں ماندن پڑتی جائیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بقائے شریعت اور حفاظت دین محمدی کے لیے جدوجہد اور سعی نہ کی جائے۔ اس لیے اگر ایسا ہوتا اور ہمارے اسلاف بھی خدا نخواستہ یہ سمجھ لیتے آج ہم تک اس دین کے پہنچنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ البتہ جب کہ زمانہ ناموافق ہے تو رفتار زمانہ کو دیکھتے ہوئے زیادہ ہمت اور استقلال کے ساتھ اس کام کو لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تعجب ہے کہ جو مذہب سراسر عمل اور جدوجہد پر مبنی تھا آج اس کے پیر و عمل سے یکسر خالی ہیں، حالانکہ قرآن مجید اور حدیث شریف میں جگہ جگہ عمل اور جہد کا سبق پڑھایا اور بتلایا ہے کہ ایک عبادت گزار تمام رات نفل پڑھنے والا، دن بھر روزہ رکھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا ہرگز اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی اصلاح اور ہدایت کی فکر میں بے چین ہو۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ جہاد فی سبیل اللہ کی تاکید کی تو مجاہد کی فضیلت اور برتری کو نمایاں فرمایا۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، برابر نہیں ہے وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر بیٹھنے والوں کے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے اجر عظیم دیا ہے، یعنی بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت رحمت والے ہیں۔ اگرچہ یہ آیت میں جہاد سے مراد کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہونا ہے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر و شرک مغلوب و مقہور ہو، لیکن اگر بدقسمتی سے
آج ہم اس سعادت عظمیٰ سے محروم ہیں، تو اس مقصد کے لیے جس قدر جدوجہد ہماری مقدر اور استطاعت میں ہے اس میں تو ہرگز کوتاہی نہ کرنی چاہیے۔ پھر ہماری یہی معمولی حرکت، عمل اور جدوجہد میں ہمیں کشا آگے بڑھائے گی۔ یعنی جو لوگ ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اور تحفظ کا حق تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے عروج و ترقی کے لیے ہمارا عمل اور سعی مطلوب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اس کے لیے جس قدر انتھک کوشش کی اور اسی قدر ثمرات بھی مشاہدہ کیے اور غیبی نصرت سے سرفراز ہوئے، ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں۔ اگر اب بھی ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اشاعت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں تو یقیناً ہم بھی نصرت خداوندی اور امداد غیبی سے سرفراز ہوں گے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وکم یثبت اقدامکم، یعنی اگر تم خدا کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم خود ان باتوں کی پابند نہیں اور راس و نسب کے اہل نہیں تو دوسروں کو کس منہ سے نصیحت کریں، لیکن یہ نفس کا صریح دھوکہ ہے۔ جب ایک کام کرنے کا ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہم اس کے مامور ہیں تو پھر ہمیں اس میں پس و پیش کی گنجائش نہیں، ہمیں خدا کا حکم سمجھ کر کام شروع کر دینا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہی جدوجہد ہماری پختگی، استحکام اور استقامت کا باعث ہوگی، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن تقرب خداوندی کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ناممکن اور محال ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کے کام میں جدوجہد کریں اور وہ رحمان و رحیم ہماری طرف نظر کرم نہ فرمائیں۔ میرے اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم بھلائی کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں اور برائیوں سے منع نہ کریں جب تک خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں بلکہ تم بھی بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ ہو، اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب سے نہ بچ رہے ہو۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مدارس دینیہ کا قائم ہونا، علماء کا وعظ و نصیحت کرنا، خانقاہوں کا آباد ہونا، مذہبی کتابوں کا تصنیف ہونا، رسالوں کا جاری ہونا، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے شعبے ہیں اور ان کے ذریعے اس فریضہ کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان سب اداروں کا قیام اور بقا بہت ضروری ہے، اور ان کی جانب اس لیے کہ دین کی جو کچھ تھوڑی بہت جھلک دکھائی دے رہی ہے یہ انہی اداروں کے مبارک آثار ہیں، لیکن پھر بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری موجودہ ضرورت کے لیے یہ ادارے کافی نہیں، اور ان پر اکتفا کرنا ہماری کھلی غلطی ہے، اس لیے کہ ان اداروں سے ہم اس وقت تک منتفع ہو سکتے ہیں جب ہم میں دین کا شوق اور طلب ہو اور مذہب کی وقار اور عظمت ہو۔ اب سے 50 سال پہلے ہم میں شوق و طلب موجود تھا اور ایمانی جھلک دکھائی دیتی تھی، اس لیے ان اداروں کا قیام ہمارے لیے کافی تھا، لیکن آج غیر اقوام کی انتھک کوششوں نے ہمارے اسلامی جذبات بالکل فنا کر دیے، اور طلب و رغبت کے بجائے آج ہم مذہب سے متنفر اور بیزار نظر آتے ہیں۔ ایسی حالت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقل کوئی تحریک ایسی شروع کریں جس سے عوام میں دین کے ساتھ تعلق اور شوق و رغبت پیدا ہو اور ان کے سوئے ہوئے جذبات بیدار ہوں، پھر ہم ان اداروں سے ان کے شان کے مطابق منتفع ہو سکتے ہیں۔ ورنہ اگر اسی طرح دین سے بے رغبتی اور بے اعتنائی بڑھتی گئی تو ان اداروں سے انتفاع تو درکنار، ان کا بقا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کام کو لے کر دوسروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ بری طرح پیش آتے ہیں اور سختی سے جواب دیتے ہیں اور ہماری توہین و تذلیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نیابت ہے، اور ان مسائل و مشقتوں میں مبتلا ہونا اس کام کا خاصہ ہے، اور یہ سب مسائل و تکالیف بلکہ اس سے بھی زائد انبیاء کرام علیہ السلام نے اس راہ میں برداشت کیے۔ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے، ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا مگر یہ اس کی ہنسی اڑاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ دعوت حق کی راہ میں جس قدر مجھ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے کسی نبی اور رسول کو نہیں کیا گیا۔
پس جب سردار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ہمارے آقا و مولا نے ان مصائب اور مشقتوں کو تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کیا تو ہم بھی ان کے پیروں ہیں اور انہی کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی ان مصائب سے پریشان نہ ہونا چاہیے اور تحمل اور بردباری کے ساتھ ان کا برداشت کرنا چاہیے۔ مع سبق سے یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ ہمارا اصل مرض روح اسلامی اور حقیقت ایمانی کا ضعف اور استحلال ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکے، ہماری ایمانی قوت زائل ہو چکی۔ جب اصل شے میں انحطاط آ گیا تو اس کے ساتھ جتنی خوبیاں اور بلائیاں وابستہ تھیں ان کا انحطاط پذیر ہونا بھی لابدی اور ضروری تھا، اور اس ضعف و انحطاط کا سبب اس اصل شے کا چھوڑ دینا ہے جس پر تمام دین کا بقا اور دار و مدار ہے، اور وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے افراد خوبیوں اور کمالات سے آراستہ نہ ہو۔ بس ہمارا علاج صرف یہ ہے کہ ہم فریضہ تبلیغ کو ایسی طرح لے کر کھڑے ہوں جس طرح ہم میں قوت ایمانی بڑھے اور اسلامی جذبات ابھریں، ہم خدا اور رسول کو پہچانیں اور احکام خداوندی کے سامنے سرنگو ہوں، اور اس کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو سید الانبیاء والمرسلین نے مشرکین عرب کی اصلاح کے لیے اختیار فرمایا۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھی پیروی ہے۔ اسی کی جانب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اشارہ فرماتے ہیں، یعنی اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں آنے والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس نے ابتدا میں اصلاح کی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دعوت حق لے کر کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام تنہا تھے، کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا، دنیاوی کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی قوم میں خود سری اور خود رائی انتہا درجہ کو پہنچی ہوئی تھی، ان میں سے کوئی حق بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا۔ بالخصوص جس کلمہ حق کی آپ تبلیغ کرنے کھڑے ہوئے تھے اس سے تمام قوم کے قلوب متنفر اور بیزار تھے۔ ان حالات میں کون سی طاقت تھی جس سے ایک مفلس و نادار بے یار و مددگار انسان نے تمام قوم کو اپنی طرف کھینچا؟ اب غور کیجئے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس کی طرف آپ نے مخلوق کو بلایا، اور جس شخص نے اس چیز کو پا لیا وہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو رہا۔ دنیا جانتی ہے کہ وہ صرف ایک سبق تھا جو آپ کا مطمع نظر اور مقصود اصلی تھا، جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، بجز اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی دوسرے کو رب نہ قرار دے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا ہر شے کی عبادت اور اطاعت اور فرمانبرداری کی ممانعت کی، اور اغیار کے تمام بندھنوں اور علاقوں کو توڑ کر ایک نظام عمل مقرر کر دیا اور بتلا دیا کہ اس سے ہٹ کر کسی دوسری طرف رخ نہ کرنا۔ سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں، تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا اتباع مت کرو۔ یہی وہ اصل تعلیم تھی جس کی اشاعت کا آپ وسلم کو حکم دیا گیا۔ سورۃ النحل میں ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راستے کی طرف حکمت اور نیک نصیحت سے، اور ان کے ساتھ بحث کرو جس طرح بہتر ہو۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہو اس کی راہ سے، وہی خوب جانتا ہے راہ چلنے والوں کو۔ اور یہی وہ شاہراہ تھی جو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہر پیرو کے لیے مقرر کی گئی۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، کہہ دو یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر، میں اور جتنے میرے تابع ہیں وہ بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مخلوق کو بلانا، بھٹکے ہوں کو راہ حق دکھلانا، گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وظیفہ حیات اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا مقصد اصلی تھا، اور اسی مقصد کی نشوونما اور آبیاری کے لیے ہزاروں نبی اور رسول بھیجے گئے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی جانب وہی بھیجتے تھے کہ کوئی معبود نہیں بجز میرے، بس میری بندگی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ، دیگر انبیاء علیہ السلام کی مقدس لمحات زندگی پر جب نظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب کا مقصد اور نصب العین صرف ایک ہے،
اور وہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کا یقین کرنا، یہی ایمان اور اسلام کا مفہوم ہے، اور اسی لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ یعنی ہم نے جنات اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ بندہ بن کر زندگی بسر کریں۔ اب جب کہ مقصد زندگی واضح ہو گیا، اصل مرض اور اس کی معالجہ کی نوعیت معلوم ہو گئی، تو طریقہ علاج کی تجویز میں زیادہ دشواری پیش نہ آئے گی، اور اس نظریے کے ماتحت جو بھی علاج کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، ہم نے اپنی نارسا فہم کے مطابق مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک نظام عمل تجویز کیا ہے، جس کو فی الحقیقت اسلامی زندگی یا اسلاف کی زندگی کا نمونہ کہا جا سکتا ہے، جس کا اجمالی نقشہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سب سے اہم اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان تمام اغراض و مقاصد دنیاوی سے قطع نظر کر کے اعلیٰ کلامت اللہ اور اشاعت اسلام اور احکام خداوندی کے رواج اور سرسبزی کو اپنا نصب العین بنا دے، اور اس بات کا پختہ عہد کرے کہ حق تعالی شانہ کے ہر حکم کو مانوں گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، اور کبھی خداوند کریم کی نافرمانی نہ کروں گا، اور اس نصب العین کی تکمیل کے لیے اس دستور العمل پر کاربند ہو۔ نمبر 1، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحت الفاظ کے ساتھ یاد کرنا، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنے کی کوشش کرنا، اور اپنی پوری زندگی کو اس کے موافق بنانے کی فکر کرنا۔ نمبر 2، نماز کا پابند ہو، اس کے آداب و شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے خوشی اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا، اور ہر رکن میں خداوند کریم کی عظمت و بزرگی اور اپنی بندگی اور بے چارگی کا دھیان کرنا، غرض اس کوشش میں لگے رہنا کہ نماز اس طرح ادا ہو جو اس رب العزت کی بارگاہ کی حاضری کے شایان شان ہو۔ ایسی نماز کی کوشش کرتا رہے اور حق تعالی شانہ سے اس کی توفیق طلب کرے۔ اگر نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو تو اس کو سیکھے اور نماز میں پڑھنے کی تمام چیزوں کو یاد کرے۔ نمبر 3، قرآن کریم کے ساتھ وابستگی اور دل بستگی پیدا کرنا، جس کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، کچھ وقت روزانہ ادب و احترام کے ساتھ معنی و مفہوم کا دھیان کرتے ہوئے تلاوت کرنا۔ اگر عالم نہ ہو اور معنی و مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہو، تب بھی بغیر معنی سمجھے کلام ربانی کی تلاوت کرے، اور سمجھے کہ میری فلاح و بہبود اسی میں مضمر ہے۔ محض الفاظ کا پڑھنا بھی سعادت عظمیٰ ہے اور موجب خیر و برکت ہے، اور اگر الفاظ بھی نہیں پڑھ سکتا تو تھوڑا وقت روزانہ قرآن مجید کی تعلیم میں صرف کرے۔ نمبر 2، اپنے بچوں اور اپنے محلے اور گاؤں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی قرآن مجید اور مذہبی تعلیم کی فکر کرنا، اور ہر کام پر اس کو مقدم رکھنا۔ چوتھا، کچھ وقت یاد الہی اور ذکر و فکر میں گزارنا۔ پڑھنے کے لیے کوئی چیز کسی شیخ طریقت متبع سنت سے دریافت کریں، ورنہ کلمہ صوم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور درود و استغفار کی تسبیح ایک صبح ایک شام معنی کے دھیان کرتے ہوئے جی لگا کر اطمینان قلب کے ساتھ پڑھے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 5، ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا، اس کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری کا برتاؤ کرنا، صفت اسلام کی وجہ سے اس کا ادب و احترام کرنا، ایسی باتوں سے بچنا جو کسی مسلمان بھائی کی تکلیف و اذیت کا باعث ہو۔ ان باتوں کا خود بھی پابند بنے اور کوشش کرے کہ ہر مسلمان ان کا پابند بن جائے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی اپنا کچھ وقت دین کی خدمت کے لیے فارغ کرے، اور دوسروں کو بھی ترغیب دے کر دین کی خدمت اور اشاعت اسلام کے لیے آمادہ کرے۔ جس دین کی اشاعت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے مشقتیں برداشت کی، طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ہمارے اسلاف نے اپنی عمروں کو اس میں صرف کیا، اور اس کی خاطر راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کیا۔ اس دین کی ترویج اور بقا کے لیے تھوڑا وقت نہ نکالنا بڑی بدنصیبی اور خسران ہے، اور یہی وہ اہم فریضہ ہے جس کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ پہلے مسلمان ہونے کا مفہوم یہ سمجھا جاتا تھا کہ اپنا جان، مال، عزت، آبرو اشاعت اسلام اور اعلیٰ کلمت اللہ کی راہ میں صرف کرے، اور جو شخص اس میں کوتاہی کرتا تھا وہ بڑا نادان سمجھا جاتا تھا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم مسلمان کہلاتے ہیں اور دین کی باتوں کو اپنی آنکھوں سے
مٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پھر بھی اس دین کی ترویج اور بقا کے لیے کوشش کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ غرض اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اشاعت دین و دین جو مسلمان کا مقصد زندگی اور اصلی کام تھا، اور جس کے ساتھ ہماری دونوں جہاں کی فلاح و ترقی وابستہ تھی، اور جس کو چھوڑ کر آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اب پھر ہمیں اپنے اصلی مقصد کو اختیار کرنا چاہیے اور اس کام کو اپنا جزء زندگی اور حقیقی مشغلہ بنانا چاہیے، تاکہ پھر رحمت خداوندی جوش میں آئے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی سرخ روئی اور شادابی نصیب ہو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اپنا تمام کاروبار چھوڑ کر بالکل اس کام میں لگ جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جیسا اور دنیاوی ضروریات انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور ان کا انجام دیا جاتا ہے، اس کام کو بھی ضروری اور اہم سمجھ کر اس کے واسطے وقت نکالا جائے۔ جب چند آدمی اس مقصد کے لیے تیار ہو جائیں تو ہفتہ میں چند گھنٹے اپنے محلے اور مہینے میں 3 دن قرب و جوار کے موازیات میں اور سال میں 1 چلہ دور کے موازیات میں اس کام کو کرے، اور کوشش کرے کہ یہ مسلمان امیر ہو یا غریب، تاجر ہو یا ملازم، ذمہ دار ہو یا کاشتکار، عالم ہو یا جاہل، اس کام میں شریک ہو جائے اور ان امور کا پابند بن جائے۔ کام کرنے کا طریقہ: کم از کم 10 آدمیوں کی جماعت تبلیغ کے لیے نکلے۔ اول اپنے میں سے ایک شخص کو امیر بنا دے اور پھر سب مسجد میں جمع ہوں اور وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کریں، بشرطیہ کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ بعد نماز مل کر حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں التجا کرے، نصرت و کامیابی اور تائید خداوندی اور توفیق الہی کو طلب کرے اور اپنے ثبات اور استقلال کی دعا مانگے۔ دعا کے بعد سکون و وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ حق تعالی شانہ کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوں اور فضول بات نہ کریں۔ جب اس جگہ پہنچے جہاں تبلیغ کرنی ہے تو پھر سب مل کر حق تعالی شانہ سے دعا مانگیں اور تمام محلہ یا گاؤں میں گشت کر کے لوگوں کو جمع کریں۔ اول ان کو نماز پڑھوائیں، پھر ان امور کی پابندی کا عہد لیں اور اس طریقے پر کام کرنے کے لیے آمادہ کریں، اور ان لوگوں کے ہمراہ گھروں کے دروازوں پر جا کر عورتوں سے بھی نماز پڑھوائیں اور ان کی پابندی کی تاکید کریں۔ جو لوگ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ان کی ایک جماعت بنا دی جائے اور ان میں سے ایک شخص کو ان کا امیر مقرر کر دیا جائے اور اپنی نگرانی میں ان سے کام شروع کرا دیا جائے اور پھر ان کے کام کی نگرانی کی جائے۔ ہر تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرے، اور امیر کو چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کی خدمت گزاری اور راحت رسانی، ہمت افزائی اور ہمدردی میں کمی نہ کرے، اور قابل مشورہ باتوں میں سب سے مشورہ لے کر اس کے موافق عمل کرے۔ اب آگے تبلیغ کے آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ تبلیغ کے آداب: یہ کام حق تعالی شانہ کی ایک اہم عبادت اور سعادت عظمیٰ ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نیابت ہے۔ کام جس قدر بڑا ہوتا ہے اسی قدر آداب کو چاہتا ہے۔ اس کام سے مقصد دوسروں کی ہدایت نہیں بلکہ خود اپنی اصلاح اور عبدیت کا اظہار اور حکم خداوندی کی بجاوری اور حق تعالی شانہ کی رضا جوئی ہے۔ پس چاہیے کہ امور مندرجہ کو اپنی طرح ذہن نشین کرے اور ان کی پابندی کرے۔ نمبر 1، اپنا تمام خرچ، کھانے پینے، کرایہ وغیرہ کا حتی الوسع خود برداشت کرے، اور اگر گنجائش اور وسعت ہو تو اپنے نادار ساتھیوں پر بھی خرچ کرے۔ نمبر 2، اپنے ساتھیوں اور اس مقدس کام کرنے والے کی خدمت گزاری اور ہمت افزائی کو اپنی سعادت سمجھے اور ان کے آداب و احترام میں کمی نہ کرے۔ نمبر 3، عام مسلمانوں کے ساتھ نہایت تواضع اور انکساری کا برتاؤ رکھے، بات کرنے میں نرم لہجہ اور خوشامد کا پہلو اختیار کرے، کسی مسلمان کو حقارت اور نفرت کی نظر سے نہ دیکھے، بالخصوص علماء دین کی عزت و عظمت میں کوتاہی نہ کرے۔ جس طرح ہم پر قرآن و حدیث کی عزت و عظمت، ادب و احترام واجب اور ضروری ہے، اسی طرح ان مقدس ہستیوں کی عزت و عظمت، ادب و احترام بھی ضروری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا۔ علماء حق کی توہین دین کی توہین کے مترادف ہے اور جو اللہ کے غضب و غضب کا معجب ہے۔ نمبر 4، فرصت کے خالی وقتوں کو بجائے جھوٹ، غیبت، لڑائی، فساد، کھیل تماشے کے، مذہبی کتابوں کے پڑھنے اور مذہب کے پابند لوگوں کے پاس بیٹھنے میں گزارے، جس سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں معلوم ہوں۔ خصوصاً ایام تبلیغ میں فضول باتوں اور فضول کاموں سے بچے اور اپنے فارغ اوقات کو یاد الہی اور فکر و ذکر اور درود و استغفار اور تعلیم و تعلم میں گزارے۔ نمبر 5، جائز طریقوں سے حلال روزی حاصل کرے اور کفایت شعاری کے ساتھ اس کو خرچ کرے،
اور اپنے اہل و عیال اور دیگر اقربا کے شرعی حقوق کو ادا کرے۔ نمبر 6، کسی نزاعی مسائل اور فرعی بات کو نہ چھیڑے بلکہ صرف اصل توحید کی طرف دعوت دے اور ارکان اسلام کی تبلیغ کرے۔ نمبر 7، اپنے تمام افعال و اقوال کو خلوص نیت کے ساتھ مزین اور آراستہ کرے کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی موجب خیر و برکت اور باعث ثمرات حسنہ ہوتا ہے، اور بغیر اخلاص کے نہ دنیا ہی میں کوئی ثمرہ نکلتا ہے نہ آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین کے کاموں میں اخلاص کے اہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کافی ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی ہے، حق تعالیٰ شانہ اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص انہی کے لیے کیا گیا ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، حق تعالیٰ شانہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ پس سب سے اہم اور اصل شے یہ ہے کہ اس کام کو خلوص کے ساتھ کیا جائے، ریا و نمود کو اس میں دخل نہ ہو۔ جس قدر اخلاص ہوگا اسی قدر کام میں ترقی اور سرسبزی ہوگی۔ اور دستور العمل کا مختصر خاکہ آپ کے سامنے آ گیا اور اس کی ضرورت اور اہمیت پر بھی کافی روشنی پڑ گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ کشمکش اور اضطراب و بے چینی میں یہ طریقہ کار کس حد تک ہماری رہبری کر سکتا ہے اور کہاں تک ہماری مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں ہماری اس جدوجہد کو ایک سود مند تجارت سے تعبیر کیا ہے اور اس کی جانب اس طرح رغبت دلائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ صف کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی سوداگری بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچائے؟ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں تم اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے لیے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، اور ایک اور بھی ہے کہ تم اس کو پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد فتح یابی، اور آپ مومنین کو بشارت دے دیجیے۔ اس آیت میں ایک تجارت کا تذکرہ ہے جس کا پہلا ثمرہ یہ ہے کہ وہ عذاب علیم سے نجات دلانے والی ہے۔ وہ تجارت یہ ہے کہ ہم خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے لیے سراسر خیر ہے اگر ہم میں کچھ بھی عقل و فہم ہو۔ اس معمولی کام پر ہمیں کیا منافع ملے گا؟ ہماری تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو ایک دم معاف کر دیا جائے گا اور آخرت میں بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے۔ یہی بہت بڑی کامیابی اور سرفرازی ہے۔ مگر اس پر بس نہیں، بلکہ ہماری چاہتی چیز بھی ہمیں دے دی جائے گی، اور دنیا کی سرسبزی اور نصرت و کامیابی اور دشمنوں پر غلبہ و حکمرانی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے ہم سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا، اول یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، دوسرے یہ کہ اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور اس کے بدلے میں دو چیزوں کی ہم سے ضمانت کی، آخرت میں جنت اور ابدی چین اور راحت، اور دنیا میں نصرت و کامیابی۔ پہلی چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ ایمان ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اس طریق کا منشا بھی یہی ہے کہ ہمیں حقیقی ایمان کی دولت نصیب ہو۔ دوسری چیز جو ہم سے مطلوب ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد کے اصل اگرچہ کفار کے ساتھ جنگ اور مقابلہ ہے، مگر در حقیقت جہاد کا منشا بھی اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی اور احکام خداوندی کا نفاذ اور اجرا ہے، اور یہی ہماری تحریک کا مقصد اصلی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جیسا کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا خوشگوار ہونا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جدوجہد کرنے پر موقوف ہے، ایسا ہی دنیاوی زندگی کی خوشگواری اور دنیا کی نعمتوں سے منتفع ہونا بھی اس پر موقوف ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اپنی تمام جدوجہد کو اس کی راہ میں صرف کریں۔ اور جب ہم اس کام کو انجام دے لیں گے، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی راہ میں جدوجہد کر کے اپنے آپ کو اعمال صالحہ سے آراستہ بنا لیں گے، تو پھر ہم روئے زمین کی بادشاہت اور خلافت کے مستحق ہو جائیں گے اور سلطنت و حکومت ہمیں دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نور میں فرماتے ہیں، تم میں جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے
کہ ان کو زمین میں حکومت عطا فرمائے گا جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو حکومت دی تھی، اور جس دین کو ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو ان کے لیے قوت دے گا، اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو امن سے بدل دے گا، بشرط یہ کہ میری بندگی کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس آیت میں تمام امت سے وعدہ ہے ایمان و عمل صالح پر حکومت دینے کا، جس کا ظہور عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر خلافت راشدہ تک متصلاً ممتد رہا۔ چنانچہ جزیرہ عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دیگر ممالک زمانہ خلفۂ راشدین میں فتح ہو گئے، بعد میں بھی وقتاً فوقتاً گو اتصال نہ ہو دوسرے صلحاء ملوک و خلفاء کے حق میں اس وعدہ کا ظہور ہوتا رہا اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں۔ پس معلوم ہوا کہ اس دنیا میں چین و راحت اور اطمینان و سکون اور عزت و آبرو کی زندگی بسر کرنے کی اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں کہ ہم اس طریق پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوں اور اپنی اجتماعی اور انفرادی ہر قسم کی قوت اس مقصد کی تکمیل کے لیے وقف کریں۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم سب دین کو مضبوط پکڑو اور ٹکڑے ٹکڑے مت بنو۔ یہ ایک مختصر نظام عمل ہے جو در حقیقت اسلامی زندگی اور اسلاف کی زندگی کا نمونہ ہے۔ ملک میوات میں ایک عرصہ سے اس طرز پر کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس ناتمام کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ قوم روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے۔ اس کام کے وہ برکات و ثمرات اس قوم میں مشاہدہ کیے گئے جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر تمام مسلمان اجتماعی طور پر اس طریق زندگی اختیار کر لیں تو حق تعالیٰ شانہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے تمام مصائب اور مشکلات دور ہو جائیں گی، اور وہ عزت و آبرو اور اطمینان و سکون کی زندگی پا لیں گے اور اپنے کھوئے ہوئے دبدبے اور وقار کو پھر حاصل کر لیں گے۔ ہر چند میں نے اپنے مقصد کو سلجھانے کی کوشش کی، لیکن ان چند تجاویز کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عملی نظام کا خاکہ ہے، جس کو اللہ کا برگزیدہ بندہ سیدی و مولائی مختومی و مخدوم العالم حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لے کر کھڑا ہوا اور اپنی زندگی کو اس مقدس کام کے لیے وقف کیا۔ اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان میں بے ربط سطور کے پڑھنے سمجھنے پر ہرگز اکتفا نہ کریں، بلکہ اس کام کو سیکھیں اور اس نظام کو عملی نمونہ دیکھ کر اس سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی جاری متوجہ کرنا میرا مقصود ہے، اور بس۔ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول، پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ کتاب جس کا نام مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ہے، حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب قدس سرہ کو کے حکم پر حضرت مولانا محمد احتشام الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، جس کا نام مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد حل ہے۔ یہ سن 1358 میں لکھی گئی تھی۔ فضائل اعمال جو کتاب آج کل بازاروں میں مل جاتی ہے، اس کے آخر میں یہ کتاب موجود ہے، مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ آپ اس کو سننے کے بعد فضائل اعمال میں اس کو ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں انقلاب کے لیے یہ کتاب بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔